مقتدی کا معنی ہی اقتدا کرنے والا، پیروی کرنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا۔ اگر کوئی آگے آگے چلتا ہے تو اسے مقتدی نہیں کہیں گے۔ حالت نماز میں کوئی امام سے پہلے سجدہ کر لے، امام سے پہلے ہی اٹھ جائے، امام سے پہلے ہی رکوع میں چلا جائے، امام سے پہلے ہی رکوع سے اٹھ جائے، تو پھر وہ مقتدی کیسے؟ مقتدی کا معنی تو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ مقتدی کا معنی ہے کہ پیچھے پیچھے چلے، امام رکوع میں جائے تو تب جائے، امام کے ساتھ ساتھ جائے یا اس کے بعد جائے، جائے اس کے پیچھے لیکن پہلے نہ جائے۔ بہتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ امام سے پہلے رکوع بھی چلے جاتے ہیں، یا امام سے پہلے سر اٹھا لیتے، امام سے پہلے سجدے بھی چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے ہی سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے بسا اوقات ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں نماز ہی اقتدا اگر نہیں پائی جائے گی تو اقتدا نہ پائے جانے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اس کی سخت وعیدیں بھی حدیث شریف میں آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کیوں نہیں ڈرتا کہ جو امام سے پہلے سجدے میں جاتا ہے اور امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو، اس کے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دے؟ کیوں نہیں ڈرتا اس بات سے؟ حضرت امام زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے محشی ہیں، حدیث شریف کی جو مشہور کتاب مسلم شریف ہے اس کے محشی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے محدث کے پاس گئے، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے محدث تھے، ان کا بہت نام تھا علم حدیث میں۔ جب وہ پڑھنے کے لیے، علم حدیث پڑھنے کے لیے پہنچے تو ان کے درسگاہ میں شامل ہوئے تو ان کے علم حدیث پڑھانے کے طریقے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، لیکن ان کی عادت، اس محدث کی عادت تھی کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ محدث حضرت امام نووی سالوں رہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ پردہ آپ اٹھائے میں چہرہ دیکھوں گا، لیکن جب ان کا جانے کا وقت قریب آیا امام نووی کا، ان کی خواہش ہوئی کہ میں اپنے استاد کا چہرہ دیکھوں، اتنے سال میں نے ان سے علم حدیث حاصل کیا ہے، اتنا بڑا محدث جس کی نام کی شہرت دور دور تک ہے، کہ میں اس کا چہرہ دیکھے بغیر کیسے چلا جاؤں۔ انہوں نے اپنی آرزو ظاہر کی، استاد نے کہا رہنے دو بیٹا، یہ ایک عیب ہے، میں اسے اجاگر نہیں کرنا چاہتا۔ امام نووی نے ضد فرمائی، بڑے محدث تھے امام نووی، اور بہت مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، حضرت امام نووی۔ تو بہت اصرار کیا تو انہوں نے اپنا نقاب اٹھایا، تو ان کا جو شکل و صورت تھی وہ گدھے کی شکل و صورت جیسی تھی، معاذ اللہ۔ پھر اس محدث نے، اعلیٰ حضرت نے اسے الملفوظ میں بھی بیان فرمایا ہے، اس محدث نے کہا کہ بیٹا کبھی بھی امام سے پہلے رکوع اور سجدہ مت کرنا۔ جب میری نظر اس حدیث پر پڑی کہ حضور نے جو فرمایا، وہ شخص کیوں نہیں ڈرتا کہ جو امام سے پہلے رکوع سجدہ کرتا ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دے، جب میرے نظروں سے یہ حدیث گزری تو میں اس فرمان کو ہلکا محسوس کیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی غلطی کی بنا پر آدمی کا چہرہ ہی مسخ ہو جائے؟ میرے دماغ میں یہ خیال آیا، اور اس خیال آتے ایک مرتبہ میں نے جان بوجھ کر امام سے سبقت کیا تو اس کی سزا مجھے یہ ملی۔ اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ اللہ نے میرے چہرے کو اس طرح مسخ فرما دیا۔ ایک اتنا بڑا محدث
جو امام نووی کے جو استاد ہوں گے ان کی شان کیا ہوگی آپ بتائیں. اس لیے امام سے پہلے سبقت کرنے سے، پہلے جانے سے یا امام سے پہلے ہی سر اٹھانے سے گریز کرنا ضروری ہے. بعض صورتوں میں نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ امام سے پہلے گئے، امام سے پہلے اٹھ گئے تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی، بلا وجہ آپ کا اٹھک بیٹھک ہو گیا، ثواب کے آپ مستحق نہیں ہوئے. نماز پڑھ کر کے آپ بجائے ثواب کمانے کے گناہ کا ٹوکرا اپنے سر پر رکھ لیا آپ نے.